السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہودیت اور مسیحیت کو چیلنج سوالات کرنے کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اس پر اظہار خیال فرمائیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی وساطت سے، اس چینل کی وساطت سے تمام ناظرین کو پوری دنیا میں نیک دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیلنج سوالات کے سلسلے کا آج ایک نیا سوال ہے۔ گو یہ پہلے بھی کئی بار پوچھا جا چکا ہے، لیکن اس کا چونکہ جواب نہیں ملا آج تک، اور اونگیاں بونگیاں ہمارے مسیحی دوست مارتے رہتے ہیں، لیکن جس ٹائپ کا سوال پوچھا جائے اصول یہ ہے کہ اسی ٹائپ کا اور جتنا پوچھا جائے اور جس سینس میں پوچھا جائے اتنا ہی اور اسی سینس میں جواب دینا ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ رومیو باب نمبر 6 کی آیت نمبر 23 ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، یعنی کہ جو ازلی گناہ کا عقیدہ مسیحیت کا ہے اس کی وجہ سے تمام انسانیت ازلی گناہ گار ہے، اسی لیے جہنم کی سزاوار ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مسیحی ایمان اور مسیحیت کے مطابق آپ کا تو کفارہ ہو چکا، کیونکہ یسوع مسیح کے صلیب کے اوپر بہتے ہوئے خون کی وجہ سے آپ تو بخشے گئے اور جنتی ہو گئے۔ باقی پیچھے رہ گئے مسیحی، یہودی اور مسلمان اور دیگر قومیں۔ تو ازلی گناہ کی مزدوری تو موت ہے، وہ ہمیں ملنی چاہیے۔ آپ کو کس خوشی میں اور کیوں مل رہی ہے؟ ایک ہاسپٹل میں چلے جائیں تو ایک بیڈ پہ مسیحی لیٹا ہے، تڑپ رہا ہے، دوسرے بیڈ پہ ایک مسلمان لیٹا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، تیسرے بیڈ پہ ایک یہودی لیٹ کے تڑپ رہا ہے، چوتھے بیڈ پہ ایک ہندو تڑپ رہا ہے، اور چاروں ہی اللہ کے بندے ہیں۔ اب مسیحیت کے مطابق مسیحی کو اس بیڈ پہ نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ اس کے گناہوں کا کفارہ یسوع مسیح کروا گئے ہوئے ہیں، اور وہ آزادی پا چکا ہے، نجات پا چکا ہے، ازلی گناہ سے آزاد ہو چکا ہے۔ اور اس کا پھل کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی، جو یسوع مسیح نے کہا ہوا ہے کہ جو میرے اوپر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور موت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ تو چیلنج سوال یہ ہے کہ ہم تو اس لیے مرتے ہیں مسیحیت کے حساب سے کیونکہ ہمارا ازلی گناہ معاف نہیں ہوا، اس لیے اس گناہ کی مزدوری میں ہمیں موت ملتی ہے۔ تو آپ کو کس خوشی اور کس کھاتے میں یہ ازلی گناہ کی مزدوری موت مل رہی ہے؟ آپ کا تو ازلی گناہ معاف ہو چکا۔ چیلنج سوال یہ ہے کہ یا تو یہ مانیں کہ یسوع مسیح کی کوئی قربانی نہیں ہوئی، کوئی کفارہ نہیں ہوا، کوئی نجات نہیں ہوئی، تو تب یہ پھر آپ کو جو ازلی گناہ کی مزدوری موت مل رہی ہے، ہم سب کی طرح وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ کا کفارہ ہی نہیں ہوا تو آپ پھر ہم جیسے ہیں، آپ کو نجات ہی نہیں ملی تو آپ ہم جیسے ہیں۔ لیکن اگر ہم بھی گناہ کی مزدوری موت کے حساب سے اس کی پاداش میں مریں، موت کا شکار ہوں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح مر رہے ہوں تڑپ تڑپ کے، اور گناہ کی مزدوری موت پا رہے ہوں، تو کاہے کی نجات، کاہے کی صلیبی موت، اور کاہے کی قربانی، اور نتیجے میں کاہے کی مسیحیت؟ تو اگر تو آپ کی موت ہو، آپ نے اب یہ ثابت کرنا ہے کہ چونکہ آپ کی نجات ہو چکی ہے، صلیبی موت ہو چکی ہے، اس لیے کوئی مسیحی دنیا میں مر نہیں سکتا۔ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ دنیا میں کوئی مسیحی مرتا نہیں ہے، موت کا شکار نہیں ہوتا، اور ہر مسیحی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے یسوع مسیح کے وعدے کے مطابق، اور ازلی گناہ، صلیبی موت، کفارہ اور نجات کے آپ کے مسیحی ایمان کے مطابق۔ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ کوئی مسیحی نہیں مرتا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سارے مسیحی زندہ ہیں۔ پھر ہم آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ آپ مسیحی بھی ہماری طرح ہی تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں، آپ بھی ہماری طرح موت کا شکار ہوتے ہیں، اور آپ کو بھی گناہ کی مزدوری اور اس کا پھل موت کی شکل میں ملتا ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک میں بہت ساری نیک دعاؤں اور ڈھیر ساری تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت۔ ہاں، اگر میں یہ ثابت نہ کر سکوں کہ مسیحی بھی تمام انسانوں کی طرح گناہ کی مزدوری موت پاتے ہیں اور موت کا شکار ہوتے ہیں، اگر میں یہ ثابت نہ کر سکوں تو آپ مجھے مسیحی بنا لیں۔ لیکن اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکیں
کیونکہ پہلے تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ مسیحی گناہ کی مزدوری موت نہیں پاتے، اور ہر مسیحی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ پہلے تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکے اور میں یہ ثابت کر دوں کہ مسیحی بھی مرتے ہیں ہماری طرح اور گناہ کی مزدوری موت پاتے ہیں، تو پھر آپ کو، یعنی تمام مسیحیت کو، تمام نسل مسیحیت کو، تمام امت مسیحیہ کو مسیحیت سے تائب ہو کر اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ تو اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔